اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علم عمرانیات کی کتاب پڑھ رہے تھے جو 14ویں کلاس کے لیے، جس میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ 5واں باب ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرصہ حیات ہے وہ 1877 سے 1938 تک ہے۔ حالات زندگی: علامہ اقبال 9 نومبر 1877 بمطابق 3 ذی القعدہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ علامہ کے والد شیخ نور محمد فلسفی طبیعت کے مالک اور اہل دل تھے۔ 1893 میں علامہ نے مشن سکول سیالکوٹ سے میٹرک کیا۔ 1895 میں گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور، آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں داخل ہو گئے، اور گورنمنٹ کالج لاہور جو آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے نام سے ہے لاہور میں داخل ہو گئے، اور 1897 میں امتیاز کے ساتھ BA کیا۔ یہاں علامہ کی ملاقات فلسفہ کے مشہور پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی اور انہی کے زیر اثر انہوں نے MA فلسفہ کیا۔ 1905 میں علامہ یورپ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کیمبرج سے BA کرنے کے بعد انہوں نے میونک سے ڈاکٹریٹ یعنی PhD کی، اور ان کے مقالہ کا عنوان ایران کا فلسفہ مابعد الطبیعیات تھا۔ بعد میں انہوں نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ اقبال کی وجہ شہرت ان کی باکمال شاعری ہے، جس نے برصغیر و پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں اسلام، وطن، ریاست، مذہب، ملت اور نوجوان افراد کی بیداری اور فلسفہ حیات شامل ہے۔ ان کی قابل قدر تصانیف یہ ہیں: بانگ درا جو 1924 میں لکھی گئی، اسرار خودی جو 1915 میں تالیف ہوئی، اور اسی طرح رموز بے خودی 1918 میں، اور پیام مشرق 1923 میں، زبور عجم 1927 میں، اور جوید نامہ 1932 میں، مسافر 1934 اور بال جبریل 1935، اور اسی طرح نامی کتاب ضرب کلیم 1936 میں جو ہے وہ پرنٹ ہوئی اور تالیف کی گئی۔ علامہ اپنے کیریئر میں درس و تدریس، وکالت اور سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہے۔ علامہ اقبال کے نظریات: خودی کا نظریہ: علامہ کے فلسفہ حیات و کائنات میں ان کے تصور خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی یعنی سیلف فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی انانیت، خود پرستی، خود مختاری، خود سری اور خود غرضی کے، مگر اقبال نے اپنے کلام میں اس کے معنی بطور احساس نفس یا تعین ذات کے استعمال کیے ہیں۔ اقبال کے بقول انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش اور تربیت پر ہے۔ باقوت اور تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی ہے۔ خودی کیا؟ اقبال کے نزدیک خودی فلسفہ حیات ہے جو بعض عناصر خاص سے ترکیب پاتا ہے۔ خودی اقبال کے نزدیک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات اور اس کی صفات کے احساس کا، یعنی خودی اپنی ذات سے بیداری اور اس کو جاننے کا نام ہے۔ خودی کے اجزاء اور اس کا ارتقاء: اقبال کے نزدیک خودی کے اجزاء یہ ہیں: مادہ، میٹر، یہ چھوٹے چھوٹے ٹھوس اور جاندار اجزاء پر مشتمل ہے، یا خلیہ یا کائنات میں پھیلے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کی خودی کی شناخت میں مددگار ہوتے ہیں۔
زندگی حیات کو علامہ حرکت قرار دیتے ہیں جو کہ ہر لمحے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے تجربات سے سیکھتی ہے، اور زندگی کی موجودگی خودی کو جنم دیتی ہے۔ مردہ شے ناکارہ ہے، یعنی انسان زندہ ہے تو خودی بھی زندہ ہے۔ شعور یہ حیات کا مظہر ہے اور زندگی کے لیے چراغ راہ کا کام کرتا ہے اور فرد کو اپنے آپ سے شناخت کراتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ تینوں چیزیں خودی کے اجزاء ہیں اور یہ انا کو جنم دیتے ہیں۔ یہ تینوں ترتیب کے لحاظ سے طبیعیات، فزکس یعنی مادہ، حیاتیات یعنی زندگی، اور نفسیات یعنی شعور کے موضوعات مطالعہ ہیں شعور کے موضوعاتی مطالعہ ہے۔ علامہ کے بقول قادر مطلق اللہ تعالیٰ بھی ایک انائے مطلق ہے جس سے بہت سی انائیں افراد ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ جس طرح سورج سے کرنیں اور شعاعیں پیدا ہوتی ہیں، بقول اقبال ہر انسان خدا کا جوہر خواہ ہے، خواہ اس کا درجہ پست ہو یا بلند، اپنی حیثیت میں وہ ایک انا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خودی کا بھی چھوٹا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کی شاہراگ سے بھی قریب ترین ٹھہرائے۔ اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری یہ کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہد اس کے پیچھے نہد سامنے، زمانے کے دہارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر ہوئی، خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ علامہ کے نزدیک پوری کائنات اناؤں سے بھری پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس انا یا خودی کو اپنے ہونے کا احساس جتنا زیادہ ہوگا، وہ اس قدر اللہ کی عبادت کرے گی، پھر اسی تناسب سے اس کا مقام یا درجہ بلند یا پست ہوگا۔ علامہ اس بات کے قائل ہیں کہ انسانی خودی کا ظہور ذات الہیہ سے ہوتا ہے، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد انسانی خودی خدا سے جدا ہو کر ایک بالکل منفرد اور ذاتی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور خود مختار ہو جاتی ہے۔ خدا اور انسانی خودی کے باہمی تعلق کی وضاحت کے لیے وہ سیپ اور موتی کی مثال پیش دیتے ہیں کہ سیپ میں پانی کا قطرہ ٹپکنے سے وہ موتی بن جاتا ہے۔ بقول علامہ موتی دراصل پانی ہے، تاہم پانی کے قطرے سے موتی بننے کے بعد یہ اپنی وحدت میں ہے، مگر وجود میں آنے کے بعد آزاد اور خود مختار بن جاتا ہے۔ علامہ کے نزدیک انسانی خودی ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ استحکام خودی بقول علامہ مسلسل جد و جہد خودی کو ایسا استحکام بخشتی ہے کہ موت کا صدمہ بھی اسے متاثر نہیں کر سکتا، اور خودی نہ صرف مادہ بلکہ زمانے پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ استحکام خودی کے حوالے سے علامہ 3 مراحل کا ذکر کرتے ہیں: اللہ کے دستور کی اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی، اللہ کا نائب بننا۔ بقول علامہ فرد جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کرتا ہے، اسی قدر اس کے اندر صفات الہیہ کا انجذاب ہوتا ہے اور خودی مستحکم تر ہوتی جاتی۔ علامہ کہتے ہیں کہ خودی 2 سطحوں پر اپنی زندگی بسر کرتی، ایک سطح خلوت کی ہے اور دوسری جلوت کی ہے۔ جلوت میں خودی اپنی اصل یعنی انائے مطلق خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے۔ علامہ اسے اپنی زبان میں نفس بصیر کہتے ہیں۔ جلوت میں خودی سرگرم ہوتی ہے اور منطقی سوچ اپناتی ہے، اس کو علامہ نفس فعال کہتے ہیں۔ خودی جب مستحکم اور پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے موت کا صدمہ بھی متاثر نہیں کر سکتا، اور یہ انائے مطلق خدا کی حقیقی نمائندہ بن جاتی اور نیابت الہی کا استحقاق حاصل کر لیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر دائرہ ہستی مکمل ہو جاتا ہے۔ علامہ کے نزدیک خودی کی پرورش معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تنہائی میں خودی کی پرورش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ کے نزدیک اپنے گروہ سے کٹا ہوا فرد
ایک تجرید ہے، یعنی مردہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا استحکام ملت یا جمعیت، ملت سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، کہ بغیر مکمل نہیں۔ ایک فرد معاشرے میں رہتے ہوئے ہی اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ استحکام خودی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔ علامہ کے نزدیک ایک اینٹ خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر یہ دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن اگر یہ دیوار کا حصہ بن جائے تو یہ اسے مضبوط اور یکتا کر دیتی ہے۔ بقول اقبال، خودی اپنے تجربات سے مسلسل تشکیل پاتی ہے اور تربیت حاصل کرتی ہے۔ خودی کسی جامد شے کا نام نہیں بلکہ متحرک ہے اور اپنی تنظیم و تربیت خود کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے اعمال ہی ہیں جو اس کی خودی کو مضبوط کرتے ہیں یا اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اقبال کا تصور خودی شعری کلام کی صورت میں موجود ہے اور یہ مجموعہ اسرار خودی اور رموز بے خودی کے نام سے مشہور ہے۔ خودی کی پرورش و علامہ فرماتے ہیں خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمیں سوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں ہوئے دشت و شعیب و شبانی شب و روز، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ و فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تغرل سے کم شکو فقیر، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں نایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پر نیاں و خریز، جس بندہ خود بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق۔ اور اسی طرح ذکر کرتے ہیں اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرے میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ آگے ملت یا امت کا تصور جو ہے علامہ کا جو وہ پیش کرتے ہیں۔ امت کی تعریف مذہبی یکسانیت کی بنیاد پر کسی معاشرے کے افراد امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں کے مسلمان خواہ کسی خطے سے ہوں امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا تصور ملت اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت یا امت سمجھتے ہیں جس کی بنیاد توحید ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک ملت ہونے کی مثال قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال کے نزدیک نظریہ توحید وہ روح ہے جس کے گرد امت مسلمہ کا پیکر تیار ہوتا ہے، اور اس روح کو رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے ذریعے لوگوں کے اندر پھونکتے ہیں۔ ملت کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہوتا ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوں تو ملت بھی نہیں ہو سکتی۔ علامہ کے نزدیک نظریہ توحید سے وابستہ ہونے والے افراد مل کر ایک ایسی جماعت یعنی امت تشکیل دیتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان یا وطن سے ممکن نہیں۔ اقبال کے نزدیک اس امت میں کسی بھی خطے کا کوئی بھی زبان بولنے والا اور کسی بھی رنگ و نسل کا فرد شامل ہو سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں اسلام نے توحید کا ایک ایسا نظریہ پیش کیا ہے جس کی بدولت تمام انسانیت متحد اور منظم ہو سکتی ہے اور آپسی اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک اسلامی تعلیمات کا مقصد صرف افراد و اشخاص کی انفرادی اصلاح نہیں ہے بلکہ ایک ایسے سماجی نظام کی تشکیل بھی ہے جس میں تمام انسان متحد و مربوط ہو سکیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس کا تعلق سیاست و تمدن سے ہو یا معاشرت و معیشت سے، فرد سے ہو یا جماعت سے، اس کا مکمل حل ضابطۂ حیات یعنی اسلام میں موجود ہے۔ اقبال وطن یعنی ملک کی اہمیت سے زیادہ ملت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک امت کا وجود زیادہ
عالمگیری اور مضبوط ہے۔ ان کے نزدیک افراد کو وطن کی بجائے امت سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کے نزدیک ملت سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی اساس ایمان و عقیدہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور آفاقیت ہے۔ ملت کی قوت کا سرچشمہ ان کی مذہب کے ساتھ وابستگی اور ملی اتحاد میں ہے۔ ان کے نزدیک ملت اسلامیہ کی طاقت کا سبب وطن نہیں بلکہ اقرار توحید و رسالت اور وحدت ملت ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان کا کسی بھی وطن اور خطے کا پابند ہونا آزادی کھو دینے کے مترادف ہے۔ بقول اقبال اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ دوسری اقوام اور ممالک کے لیے ایک پیام امن و عافیت ہے۔ اسلام بقول اقبال بنی نوع انسان کے لیے ایک عام تبلیغ ہے جس کو کسی صورت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام وہ تعلیمات ہیں جو تمام بنی نوع انسان کو مذہب اسلام کی بنیاد پر ایک ہی لڑی میں پروتی ہیں، اور وہ لڑی امت یا ملت کی ہے۔ اقبال کے نزدیک ملت اسلامیہ زمان و مکان دونوں کی قید سے آزاد ہیں، اور یہی وجہ کہ اسلام میں رنگ و نسل اور ملک کا کوئی مفہوم نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں خودی کا استحکام ملت یا جمعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ استحکام خودی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔ ایک اینٹ اپنے طور پر خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، یہ اگر دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن اگر یہ دیوار کا حصہ بن جائے تو اسے نہایت مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اسی طرح علامہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ ملت اور امت کی شکل میں مضبوط اور کارآمد ہیں، تنہا کچھ بھی نہیں۔ بقول علامہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ تھا درس جو ہمارا علامہ اقبال کے متعلق، جو کہ شاعر مشرق، حکیم الامت، بیاض امت ہیں، کہ جو اس امت کے نبض شناس تھے اور اپنی شاعری کے ذریعے سے امت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ خداوند عالم ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور علامہ کے کلام کو، ان کی شاعری کو اور ان کے پیغام کو سمجھ کر ہمیں اپنے ملک اور مسلمان مملکت اور مسلمانوں جتنی بھی سرزمینیں ان کا نظام، اسلامی نظام بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔